السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملیشیا کے خوبصورت دیہاتوں کے بارے میں۔ یہ دیہات اپنے دلکش قدرتی مناظر، زراعت اور سادگی اور روایتی طرز زندگی کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ ملیشیا کے دیہاتی لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے گھر زمین سے اونچے کیوں بنائے جاتے ہیں، اور کھانے پینے کی اشیاء سمیت ملیشیا کے دیہی طرز زندگی کے تمام پہلوؤں پر مکمل معلومات فراہم کی جائے گی۔ یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، اس لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ دوستو، ملیشیا دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے، مغربی ملیشیا اور مشرقی ملیشیا۔ یہ ملک تقریباً 3,30,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی آبادی تقریباً 33 ملین ہے۔ دوستو، ملیشیا کے دیہات اپنی دلکشی اور خوبصورتی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہاں سرسبز کھیت، ناریل اور پام کے درختوں سے سجے راستے اور قدرتی جھیلوں کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ملیشیا میں تقریباً 15,000 دیہات ہیں جو قدرتی ماحول اور ثقافتی ورثے کی خوبصورت عکاسی کرتے ہیں۔ یہاں کے دیہاتی مکانات لکڑی سے بنائے جاتے ہیں اور ان کی چھتیں ناریل یا پام کے پتوں سے تیار کی جاتی ہیں جو قدرتی طور پر ٹھنڈی رہتی ہیں۔ ان گھروں میں بڑی بڑی کھڑکیاں ہوتی ہیں تاکہ ہوا اور روشنی کا گزر آسان ہو سکے۔ بارشوں کی وجہ سے گھروں کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے یہ مکانات اونچے ستونوں پر تعمیر کیے جاتے ہیں تاکہ پانی سے محفوظ رہ سکیں۔ ان گھروں کے ارد گرد ناریل، کیلے اور پام کے درخت ہوتے ہیں جو قدرتی اور سرسبز ماحول فراہم کرتے ہیں۔ اگر ملیشیا میں کھائے جانے والے کھانوں کی بات کریں تو نسی لیماک یہاں کا قومی کھانا ہے جو ناریل کے دودھ میں پکے چاول، انڈے، انچوویزا اور چٹنی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملیشیا میں مچھلی کا سالن بھی بہت مقبول ہے جو خاص طور پر دیہی علاقوں میں عام طور پر کھایا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ چار کوئتیو نامی چینی نوڈلز کو بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں جس میں جھینگے، چکن اور سبزیاں شامل ہوتی ہیں۔ یہ کھانے نہ صرف ملیشیا کی ثقافت کا حصہ ہیں بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ دوستو، ملیشیا کے دیہی علاقوں میں ٹرانسپورٹ کا نظام بھی بہت شاندار ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ موٹر سائیکل اور سائیکل کا استعمال کرتے ہیں جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بسیں اور ویگن دستیاب ہیں۔ دریاؤں کے قریب واقع علاقوں میں کشتیوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے جبکہ روایتی بیل گاڑیاں اب صرف چند علاقوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ملیشیا کے ان دیہی علاقوں میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ زراعت، کھیتی باڑی اور مویشی پالنے سے وابستہ ہوتا ہے۔ یہاں چھوٹے بڑے تمام افراد کھیتوں میں کام کرتے نظر آتے ہیں۔ ملیشیا کے دیہاتی علاقوں میں پالے جانے والے جانوروں میں گائیں، بھینسیں، بکریاں، بھیڑیں، مرغیاں اور مچھلیاں شامل ہیں۔ گائیں اور بھینسیں دودھ کے لیے جبکہ بکریاں اور بھیڑیں گوشت کے لیے پائی جاتی ہیں اور ان کی پرورش میں روایتی اور جدید دونوں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ملیشیا میں زراعت ہی یہاں کے لوگوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں کے دیہاتوں میں سب سے زیادہ ناریل، کیلے، پام آئل اور چاولوں کی کاشت کی جاتی ہے۔ ناریل کو مختلف کھانوں، تیل بنانے اور دیگر اشیاء میں استعمال کیا جاتا ہے جبکہ کیلا فروٹ پکوڑوں اور کیک وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ چاول ملیشیا کی سب سے اہم فصل ہے جس کی کٹائی مشینوں سے کی جاتی ہے۔ یہ چاول مختلف طریقوں سے پکایا جاتا ہے جیسے سفید چاول، ناریل چاول، کھجوری چاول، اور یہ ملک کی روزمرہ غذائی ضروریات کا اہم جزو ہے۔ ملیشیا کے دیہاتی علاقوں میں مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں جن میں مسلمان، ہندو اور عیسائی شامل ہیں۔ ہر مذہب کے لوگ اپنی عبادت گاہوں اور تہواروں کے ذریعے اپنی ثقافت کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہاں تمام مذاہب کے افراد مذہبی تقریبات مل کر مناتے ہیں جو ملیشیا کی ثقافتی ہم آہنگی کی بہترین مثال ہے۔ ملیشیا کے دیہاتوں میں مقامی تہواروں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے جیسے باری رایا اور گاوے۔ یہ تہوار دیہاتی لوگوں کے اتحاد اور روایات کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہاں موسیقی اور رقص اور لذیذ کھانوں کی محفلیں سجتی ہیں۔ ملیشیا کے دیہاتی علاقوں میں شادیوں کی روایات بھی بہت رنگین اور ثقافتی طور پر اہم ہوتی ہے۔ یہاں ملائی، چینی اور انڈین کمیونٹیز کی شادیاں اپنے منفرد رسم و رواج کے ساتھ منائی جاتی ہیں۔ شادی کی تقریبات میں خوبصورت لباس، روایتی موسیقی اور لذیذ کھانے پیش کیے جاتے ہیں جیسے نسی لیماک، چکن ساتے اور بیف ریڈنگ۔ شادی کے بعد نئے جوڑے کو دعوتوں اور محفلوں سے خوش آمدید کیا جاتا ہے جو ملیشیا کی مہمان نوازی کو ظاہر کرتا ہے۔ ملیشیا کے ان دیہاتی علاقوں میں دستکاری کا بھی ایک منفرد انداز پایا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ مٹی کے برتن، لکڑی کی میز، کرسیاں، باتک کپڑا اور چمڑے کی مصنوعات تیار کرتے ہیں۔ مٹی کے برتن مقامی طور پر استعمال ہوتے ہیں جبکہ لکڑی اور باتک کپڑے کی مصنوعات ملیشیا کی ثقافت کا حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ ملیشیا کے دیہاتوں میں تعلیم کا نظام بہت بہتر ہے۔ زیادہ تر دیہاتوں میں پرائمری اسکول موجود ہوتے ہیں جہاں بچوں کو بنیادی تعلیم دی جاتی ہے۔ ملیشیا کی حکومت
حکومت دیہاتی علاقوں میں اسکولوں کی تعداد بڑھانے اور تعلیمی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ملائیشیا کے دیہاتی بازار اپنے مقامی اشیاء، تازہ پھلوں، سبزیوں اور دستکاری کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں کے دیہاتی لوگ اپنی روزمرہ ضروریات کے مطابق اشیاء خریدتے اور فروخت کرتے ہیں۔ دوستو، ملائیشیا کے دیہاتی علاقے اپنی قدرتی خوبصورتی، سادہ طرز زندگی اور منفرد ثقافت کی وجہ سے دنیا میں خاص پہچان رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ نہایت مہمان نواز اور محنتی ہوتے ہیں اور ان کی زندگی قدرت کے قریب رہنے کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملائیشیا کے دیہاتوں کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزیدار اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔